تو جنتی جب جنت میں جائے گا یہ ساری نعمتیں ملیں گی، خوشحال نعمتیں ملیں گی۔ اللہ وعدہ کر رہے ہم تمہیں وارث بنا دیں گے جنت کا۔ اور جنت کیسی ہوں گی؟ ہم نے تو بار بار ان باتوں کو سنا ہے۔ جنت میں جمعہ کا دن ہوگا، جو بازار کا دن ہوگا۔ جس طرح یہاں بھی اپنے جمعہ کے دن جو نماز، اور جمعہ ہمارے لیے معتبر ہے، مقدس دن ہے، اسی طرح جمعہ میں حضرت مسیب رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، اے ہریرہ، جس طرح دنیا میں بازار ہوگا کہ جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، ہاں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوں جنت میں جمعہ کے دن بازار لگے گا۔ جنتی اپنے کمروں میں، خیموں میں ہوں گے، آواز لگے گی جنتی باہر آ جاؤ۔ حضرت مسیب نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ کیا ہوا؟ خرید و فروخت ہوگی جس طرح دنیا میں خرید فروخت ہوتی ہے؟ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ایک سے ایک چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی اور لیتے جائے اور چلتے جائے، وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا کے مشابہ ہر چیز یہاں دکانیں ہوتی ہے کہ الگ الگ قسم کی، اسی طرح وہاں دکان بازار لگیں گی، آپ بازار سے گزریں گے، حتیٰ کہ اگر آپ خوبصورت چہرے بھی ہوں گے وہاں، آپ کہیں گے کہ ایسے چہرے رکھے والے ہوں گے کہ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہی آپ کا چہرہ اس طرح بن جائے گا، ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اب جمعہ کا دن ہی ہوگا، آواز لگے گی۔ جنتی کو اور ایک چیز باقی ہے، بہرحال کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیا ہی وہ منظر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پہلے اللہ آواز دے گا تو آدمی جنتی جنت میں جب آواز سنے گا اللہ کا، بڑا مگن ہو جائے گا۔ جس طرح ابھی دنیا میں موسیقی سن کے مگن ہو جاتے نا، اس طرح اللہ کی آواز سنے گا، اسے بڑا مزہ آئے گا، بڑی لذت آئے گی، بڑا مزہ آئے گا۔ جنت میں ایک سے ایک نعمتیں ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر اور شراب کی نہر بھی ہوگی۔ شرابن طہورا، پاکیزہ شراب ہوگی، جہاں سے دل چاہے گا پیے گا۔ اعلیٰ درجے کی جنت کو اللہ تعالیٰ شراب پلائیں گے۔ آپ بولیں گے نعوذ باللہ مفتی صاحب، شراب تو حرام ہے اور یہ معاملہ بات چل رہی ہے، یہ دنیا کی شراب حرام ہے، جنت کی شراب جائز ہے۔ وہ پینے سے آدمی بیہودہ باتیں نہیں کرتا، اپنی عقل کو نہیں بھولتا، شیطان نہیں بنتا، مجھے تو بڑا مزہ آئے۔ اب جب سب سے بڑی نعمت ہوگی کون سی؟ جنت کی، کشف الحجاب، پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس وقت خدا کی قسم جب اللہ کا دیدار ہوگا، ساری دنیا کی حسین چیزیں، حوریں ملتی ہے، کتنی حسین ہوگی، ان حوروں کی سردار دنیا کی بیوی ہوں گی، وہ حسین سب بھول جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا دیدار۔ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ارے حضرت یوسف کا حسن اتنا ہے، اللہ کے نبی کا حسن ساری دنیا میں سب سے خوبصورت حسن کس کا؟ اللہ کے نبی کا۔ اما عائشہ فرماتی ہے، کیا فرماتی؟ اللہ کے نبی اگر اندھیرے میں کمرے میں آ جاتے تو کمرہ روشن ہو جاتا، اگر مجھے سوئی میں تاگا پرونا ہوتا تو میں آقا کے چہرے کے سامنے لیا کر تاگا پرو دیتی۔ یہ حسن نبی کا ہے، تو وہ اللہ کا حسن حدیث پاک میں ہے، اس حسن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا، ہم ایسی نعمتیں دیں گے نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے دل پر، نہ دماغ پر اس کا خیال، نہ دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جب ہم ایسی نعمتیں دیں گے تو اللہ کے حسن کا خیال تو آ ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی نعمت، ساری چیزیں انسان بھول جائے گا۔ آپ دیدار کے بعد اب کہاں جائے گا؟ اپنے کمروں کی طرف روانہ ہوگا۔ اب جیسا کمروں میں وہ حور
دیکھیں گی تو کہیں گی ابھی تو گیا تھا تیرا حسن الگ تھا، اب تو حسن میں اضافہ ہو گیا۔ کیوں؟ بازار میں تو حسن ملا ہی ملا، اللہ کو دیدار ہونے کے بعد اور بھی خوبصورتی بڑھ جائیں گی۔ حوریں بھی کہیں گی، یہ تو عظمت کے طور پر تمام چیزیں بتلائی گئی ہے، حور کہیں گی وہ ابھی یہاں سے گیا تھا، تیرا حسن ایسا نہیں تھا لیکن اب آیا ہے۔ لیکن شاعر نے کیا کہا، کیا بتلائے ان حوروں کو، پہلے کا معاملہ تو تمہیں دیکھ کر حسن بدلا تھا، اب تو خدا کو دیکھ کر حسن کہاں سے نہ بدلے۔ اب تو سب سے بڑا حسن، سب سے اعلیٰ حسن اللہ کا دیدار، سب سے آواز، سب سے میٹھی آواز۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ جنتی کے پوچھیں گا کیا تجھے اور کیا چاہیے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنائی جائیں گی۔ اللہ کے نبی بھی قرآن پڑھیں گے، پھر اور پوچھیں گے اللہ کیا، دیدار سے پہلے یہ معاملہ ہوگا، اور کیا چاہیے، اللہ سورہ رحمان پڑھیں گے۔ بہرحال جب یہ آواز لگیں گی نا دیدار کے لیے آئے،